السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن ڈی سی میں واقع وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایونیو اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالعزیز خان۔ پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مشہور پاکستانی ہسٹورین ڈاکٹر مبارک علی صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر العظیم صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ کی ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ۔ آپ لوگوں کو سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ تو جناب امیر العظیم صاحب، آج گفتگو کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے کریں۔ سر، یہ بتائیے کہ جب بر صغیر میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کی تحریک چل رہی تھی، تو اس دور میں جو آپ کے نظریاتی بزرگ تھے مولانا مودودی صاحب، اور اس میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لیڈر بھی تھے، اور خاکسار تحریک، ان تمام مذہبی جماعتوں نے ٹو نیشن تھیوری کو اپوز کیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی شدید سیاسی مخالفت بھی کی تھی۔ تو سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس دور میں بھیج دیا جائے تو آپ کیا قائد اعظم کی طرف ہوں گے، یا آپ ان مذہبی جماعتوں کی طرف ہوں گے جنہوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالعلا مودودی نے ٹو نیشن تھیوری کی تو مخالفت نہیں کی، بلکہ مسئلہ قومیت پر ان کے بہت ہی مبسوط قسم کے مقالے ہیں جو خود مسلم لیگ نے اس دور میں بھی اپنے جلسوں اور جلوسوں میں پھیلائے تھے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کے حوالے سے کچھ تنقید ضرور کی کہ یہ جن چیزوں کا نام لے رہے ہیں، جس طرح کی یہ ایک اسلامی ریاست چاہتے ہیں، تو جو مسلم لیگ کا سٹرکچر ہے، جس طرح اس کے ساتھ سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، اور اس حوالے سے جو ٹریننگ انہیں ملنی چاہیے، وہ اس کے حساب سے دیکھ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان بن بھی گیا تو شاید یہ اسلامی ریاست کے اوپر کوئی ڈھانچہ نہیں کھڑا کر سکیں گے۔ تو یہ تو تھا سید ابوالعلا مودودی کی ایک فکر۔ البتہ اگر جو مجھ سے آپ سوال کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خود جواب مولانا مودودی نے ایک جگہ دے دیا تھا کہ اگر ایک چھوٹا سا مجھے علاقہ بھی مل جائے تو میں ضرور اس کی طرف ووٹ دوں گا، میں اس کی طرف جانے کی کوشش کروں گا، وہ پاکستان بن جائے گا، میں اسے پھر مکمل اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرحد کے اندر استصواب رائے ہوا تو مولانا مودودی نے وہاں پر یہی ہدایت جاری کی کہ آپ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیں۔ تو میں تو جس دور میں پیدا ہوا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا یہ ویژن موجود تھا، اور جس نے ثابت کیا کہ پاکستان اس وقت اگر ہم بنا لیتے ہیں، جیسا تیسا بھی بنا لیتے ہیں، اسے بنا لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہم اگر مکمل اسلامی شکل میں رکھ سکتے ہیں تو ہم اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ کم از کم پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کی حالت درست ہو جائے گی اور وہ سنبھل سکیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام کے مطابق اس ریاست کو بنانے کے ایک جدوجہد میں لگ سکیں گے۔ ڈاکٹر مبارک علی صاحب، یہ گفتگو آپ نے سنی، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو اختلاف رائے تھا مسلم لیگ میں اور مذہبی جماعتوں میں، کیا آپ بھی اس کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے امیر العظیم صاحب نے بیان کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال سے یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں، دو قسم کے اختلافات تھے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے یا دوسری اور مذہبی جماعتیں جو تھیں، ان کا اختلاف جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ میں چونکہ مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو یہ اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی نیا ملک بنا سکیں یا اسلامی ملک بنا سکیں، اس لیے انہوں نے مخالفت کی تھی۔ لیکن اس کے برعکس دیوبند والے جو تھے، ان کی مخالفت کی وجہ یہ نہیں تھی۔ ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی قوم پرستی جو ہے وہ اس کو مانتے تھے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ حسین احمد مدنی اور علامہ اقبال کے درمیان بحث چلی تھی، اور حسین احمد مدنی کا یہ کہنا تھا کہ قومیں جو ہیں وہ اوطان سے بنتی ہیں، یعنی وطن سے بنتی ہیں۔ تو دیوبند والے تو بالکل مخالف تھے پاکستان کی تحریک کے، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قوم پرستی کی بنیاد جو ہے وہ وطن ہوتا ہے، مذہب نہیں ہوتا ہے۔
جماعت اسلامی والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ مطلب کہ ہمیں مطلب کہ تحریک کو کی رہنمائی کرنی چاہیے، مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اصل میں بات اس میں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ دیکھیں تاریخ جو ہے اس کو کس طرح سے بدلا جاتا ہے. اب مولانا مودودی کی کتاب جو تقسیم سے پہلے چھپی تھی، مسلمانوں کی سیاسی کشمکش، جب پاکستان بننے کے بعد وہ چھپی ہے تو انہوں نے اس میں سے وہ سارے اقتباسات کے حوالے نکال دیے جس میں ذرا بھی یعنی پاکستان کی مخالفت ہوتی تھی. تو اس لیے جماعت اسلامی نے پاکستان بننے کے بعد بہتر یہی سمجھا کہ پاکستان آ کے اس کو اب آن کر لیں اور پھر یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق جیسے ان کے خواہشات تھیں پاکستان کے اندر کوئی اسلامی نظام کی جدوجہد کریں. تو لیکن پاکستان بننے سے پہلے بالکل پاکستان کی مخالفت انہوں نے کی تھی. تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ کو جو ہے وہ اس گفتگو میں شامل کروں، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اپنے مذہبی عقیدے کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں؟ کیونکہ جیسے اسٹینلی وولپرٹ نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ قائد اعظم اپنے پیدائش کے لحاظ سے تو اسماعیلی تھے، مگر بعد میں ان کا عقیدہ جو تھا وہ مذہبی عقیدہ وہ تبدیل ہو گیا تھا. تو کیا انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے؟ ہاں نہیں، جناح صاحب ظاہر خاندانی اعتبار سے تو وہ اسماعیلی تھے، لیکن یہ کہ بعد میں وہ اثنا عشری ہو گئے تھے. اچھا وہ کیوں ہوئے تھے؟ سر بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ ذرا آپ ریپیٹ کیجئے گا اپنا آخری سینٹنس، وہ کیا ہو گئے تھے؟ وہ اثنا عشری مطلب کے ہو گئے تھے، اثنا عشری شیعہ ہو گئے تھے. لیکن اس کی وجہ تو ہمیں نہیں ملتی کہ وہ اثنا عشری فرقے کو انہوں نے کیوں قبول کیا اور اسماعیلی فرقے کو کیوں چھوڑا. لیکن دیکھا جائے تو جناح صاحب ویسے ان تمام فرقے واریت سے بہت بالا تر تھے. وہ میرا خیال سے ان کے وہ ہو گئے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس کا کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کہ یہ کوئی ان کی زندگی کے اندر کوئی ایک اہم واقعہ ہے. اس کا اظہار انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور میرا خیال سے ان کی ذات کو فرقے وارانہ تصادم میں لانا جو ہے وہ کوئی بیکار کی بحث ہے. اور مطلب جب انگریزوں نے اس پہ شیعہ سنی جھگڑا بھی کروانے کی کوشش کی تو ایک دفعہ میرے خیال میں ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کا سیکٹ کیا ہے، تو قائد اعظم نے جواب دیا سیم ایز دا پروفٹ. از دیٹ کریکٹ؟ ہاں نہیں، مطلب کہ انہوں نے کبھی فرقے واریت کو یا اس طرح سے اپنی ذاتی زندگی میں مذہب کو انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا. انہوں نے اب وہ مطلب کہ اثنا عشری کیوں ہو گئے تھے، اب ویسے کچھ فرض کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ مطلب کہ آغا خان کی امامت کو شاید ماننے پہ تیار نہ ہوں، شاید اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا ہو کہ اس فرقے کو چھوڑ کر اور اثنا عشری ہو جائیں جہاں پر اس قسم کی کوئی قید نہیں تھی. شاید یہ مفروضہ ہے میرا. جی ہاں. تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کی تحریک کے زمانے سے ایک ٹینشن سی رہی ہے اسٹیٹ کے اندر اور مذہبی جماعتوں کے اندر. میں شروع میں مخالفت کی گئی اور اس کے بعد بھی. تو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں وہ کون سا پوائنٹ آتا ہے کہ ریاست کی اور مذہبی جماعتوں کی آپس میں دوستی ہو گئی؟ اچھا دیکھیں، شروع سے اگر ہم بات کریں تو وہ ٹھیک بات ہے، فیوڈلزم جو ہے اس کے خلاف کچھ ریلیجس جماعتیں بھی رہیں مگر سیاسی جماعتیں بھی رہیں. اور یہ آپ کو بعد میں آ کے جب ایوب خان سے تھوڑا پہلے یہ ملتا ہے کہ جہاں پر فیوڈلز کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، امیڈیٹلی فوراً بعد میرا نہیں خیال تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں، جو پہلے الیکشنز ہی بہت ڈیلے ہوتے 1973 میں پاکستان کے پہلے الیکشنز ہوتے ہیں، اس سے پہلے اپوائنٹمنٹس ہی ہوئی ہیں، الیکٹڈ فگرز آپ کو نہیں نظر آتی. تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو پاکستانی عوام تھی انہوں نے ریلیجس پارٹیز کو زیادہ ووٹ نہیں دیا. اور اس کے بعد یہ مسلسل ایک پیٹرن رہا ہے کہ 7 سے 8% پاکستانی ووٹ جو ہے وہ ریلیجس پارٹی کو جاتا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ بیچ میں اپنا اسٹریٹ پاور یا فالوئنگ جو ہے عقیدے کے لحاظ سے فالوئنگ دکھاتی رہی ہیں سڑکوں پہ آ کر، لیکن ووٹ کے حساب سے وہ اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں دکھا سکیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ضیاء الحق کا دور جب تھا، جب انہوں نے بہت سی پروویژنز ایسی ڈالی کہ جہاں پر اسلامی اسکالرز جو تھے وہ گریڈ 17 کی پوزیشنز میں، گریڈ 14 کی پوزیشنز میں لائے گئے، جبکہ اس قسم کی کتابیں
انٹروڈیوس کرائی گئیں جہاں پر پھر آپ اسلامی اسکالرس کو لانا بنتا ہے، پھر آپ نے شریعہ کورٹس، پھر آپ نے ریلیجس افیئرس کی منسٹری ہے، پھر اس طرح کے جو خیر یہ تو کانسٹیٹیوشنل تھا ادارہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس کو بھی آگے پروموشن ملتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ دور تھا جہاں پہ ایک بلینڈ ہوا، اور یہی دور ہے جو آگے چل کے پھر جہاں پر ایم ایم اے جب بنی، ساری کولیشن ہوئی ریلیجس پارٹیز کی اور ان کو اسٹیٹ کا بہت سپورٹ رہا، اور پھر ایک پروونس جو تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر انت آپ دیکھیں، کلائمیکس جو آپ دیکھیں کہ ریلیجس پارٹیز پالیٹکس کے اندر، ایکٹیو پالیٹکس کے اندر ایک ویزیبل طریقے سے آئیں، تو وہ تب آئیں جب ایم ایم اے نے کے پی کی گورنمنٹ سنبھالی. اس وقت ہم اس کو این ڈبلیو ایف پی کہتے تھے. اس کے بعد پھر سے اس کے بعد ڈکلائن ایک ہے. تو اگر میں اوور آل کہوں سارے ہمارے 67 ایئرس کے اوپر، تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جو اسلامی پارٹیز یا ریلیجس پارٹیز جو ہیں ان کا پالیٹکس میں آنا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے اندر بہت ایک ڈیبیٹ چلتی رہی، اور بہت ہی تھوڑے ووٹوں سے یہ فیصلہ اس طرف آیا، کیونکہ بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جو بعد میں برانچ آف ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے، جو چاہتے تھے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایک اپنا الگ معاشرے میں رول رکھیں، وہ ایکٹیو پالیٹکس میں نہ آئیں. تو باہر صورت ایک حصہ جو تھا اس نے کہا نہیں ہم نے آنا ہے، تو وہ جماعتیں جو ہیں اس طرف گئیں. باقی ان کا اپنا بائیفیکیشن بھی چلتا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی ہے، پھر جے یو آئی ہے، پھر جے یو آئی کے 3 حصے ہوئے آگے. تو وہ ان کو ہم اگر اکٹھا بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو سیپریٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں. باہر صورت اوور دا ایئرز میں یہ کہوں گی کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ زیادہ پروان چڑھی جو ایکٹیو پالیٹکس میں ویزیبلٹی آئی، اور اس کے بعد پھر وہاں تک گئیں جہاں ایک صوبہ آیا، اور میرا خیال ہے کہ لوگ جو تھے وہ اتنے خوش نہیں تھے اس سے. پھر ایک کام کرتے ہیں کہ اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر امیر العظیم صاحب کا بھی موقف لیا جائے کہ سر یہ گفتگو آپ نے سنی، اور جو ایک سیاسی تنقید کی جاتی ہے مذہبی جماعتوں کی، وہ یہ کہ الیکشن میں ایک بڑی سطح پہ ووٹس حاصل کرنے میں پاکستان میں مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ناکام رہی ہیں، لیکن جب بھی ملٹری گورنمنٹس آتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور ان کا درجہ جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میں اس پہ ضرور اپنا تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ذرا ڈاکٹر مبارک صاحب کی اس بات کو ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ جماعت کی لٹریچر میں کبھی بھی کسی کتاب کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. بعض کتابوں کے ٹائٹل ضرور بدلے لیکن لفظ وہ وہی کے وہی رہے. کہیں کہیں تشریحی نوٹ ضرور دیے گئے کہ یہ 47 کے پہلے یہ حالات تھے، اس میں یہ بات کہی گئی. یہ ایک بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے. اس کے بعد اب جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کے حوالے سے یا دینی جماعتوں میں ووٹ بینک کی کمی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ دینی جماعتیں ایسی ہیں جس میں الیکٹیبلز نہیں ہیں. یہ جو ووٹ بینک کا معاملہ ہے پاکستان میں، یہ نظریاتی ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی نظریاتی ووٹ بینک ہے تو وہ صرف دینی جماعتوں کے پاس ہے. باقی جو پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم سب سے بڑی پارٹیاں اور ہمارا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، تو دراصل ان پارٹیوں کی فلسفی پر اور ان کے نظریات پہ وہ ووٹ نہیں ہے، بلکہ وہ الیکٹیبلز کا ووٹ ہے. وہ وٹوز ہیں، وٹوانے ہیں، وہ لغاری ہیں، مزاری ہیں، چودھریز ہیں، جو ظاہر سیکولر ہیں. وہ کبھی ایک پارٹی کے پیچھے آ جاتے ہیں تو وہ پارٹی بڑی ہو جاتی ہے، وہ لوگ نکل کے کسی دوسری پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ دوسری پارٹی بڑی ہو جاتی ہے. تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی بعض اوقات جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی رہ گئی پنجاب میں، بعض اوقات وہ بہت آگے چلی گئی. یہی حال نون کا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو دینی جماعتوں نے سرمایہ دار اور جاگیردار اور جو ووٹ بینک جو آخری وقت میں الیکشن کے وقت ایک کمپین بناتے ہیں اور پیسہ بہت پینتے ہیں اور اربوں روپیہ لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف اپنے ووٹ کا ایک لحاظ سے پول کروایا جاتا ہے، وہ ٹیکس جو ہے چونکہ دینی جماعتوں کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے یعنی ریزلٹ جو ہے وہ الیکشن کا اس لحاظ سے ان کے پاس نہیں آ پاتا. لیکن اگر کسی وقت آپ کوئی سروے کرنا چاہیں اور اس میں گیلپ یا ان ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دیں، خود ہیرلڈ نے، ڈان نے کئی دفعہ یہ سروے کیے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، تو بڑی میجورٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جی شریعت آنی چاہیے، دین آنا چاہیے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ووٹ بینک میں کیا نکلتا ہے اور ووٹ بینک کے علاوہ پاکستان کے لوگوں کی ایک اجتماعی سوچ وہ کیا ہے. اس پہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ نے کیونکہ مطلب ایک تھیوکریسی کی بات کی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ
لیاقت علی خان صاحب جو تھے ان کی جو آبجیکٹیو ریزولوشنز کے حوالے سے تقریر ہے اس کی کچھ کوٹیشنز میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لیاقت علی خان صاحب سے کس حد تک متفق ہیں. اب یہ جو الفاظ آپ سنیں گے یہ لیاقت علی خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جو انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشنز کے تقریر کے اندر کہے تھے. اس میں لیاقت علی خان فرما رہے ہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ طاقت عوام کے پاس ہونا چاہیے. اس سے علماء دین کی حکومت یعنی تھیوکریسی کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. تھیوکریسی سے ہمیشہ یہ مانی لیے گئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکومت ہے، مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کے ہی نظام پر چل رہی ہے. تو کیا کوئی مجھے کائنات کا ایسا حصہ دکھا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہو؟ اس کے بعد تھیوکریسی کے پھر یہ بھی مانی لیے جاتے ہیں کہ یہ پادریوں کی حکومت ہے، مگر اسلام میں اس نوعیت کی تو دینی رہنمائی کی گنجائش ہی نہیں. اسی وجہ سے دائرہ اسلام کے اندر تھیوکریسی یعنی مذہبی لوگوں کی حکومت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو سر یہ ہیں الفاظ ون آف دا فاؤنڈنگ فادرز آف دا نیشن. تو اس حوالے سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں لیاقت علی خان سے؟ 100%. اس میں تو مولانا مودودی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ تھیوکریسی جو ہے وہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ جی آپ نے اللہ کی طرف سے ایک ودیت کر دی ہے اور نہ آپ نے لوگوں کی کوئی رائے لینی ہے، ملوکیت کے اندر چلے جانا. یہ تو وہ بات ہے جو خود مولانا مودودی نے خلافت اور ملوکیت کے اندر لکھی ہے. تو لہذا انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ تھیوکریسی کا جو تصور ہے یہ تو خود اسلام کے اندر موجود نہیں ہے اور دینی جماعتیں بھی اس کو پسند نہیں کرتی. یہی تو وجہ ہے کہ جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں ہیں وہ بلیو ہی نہیں کرتی کہ ہم کسی مکر و فریب یا انڈر گراؤنڈ کسی موومنٹ کے ذریعے ہم پاور کے اندر آئیں یا کوئی تال میل میں لائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے آئیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر جدوجہد کریں اور اس کے ذریعے ہمیں جتنا کوئی عوام کے اندر قبولیت حاصل ہوتی چلی جائے گی ہم اس طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مبارک علی صاحب سے کامنٹس لوں اس کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فوزیہ آپ یہ بتائیے کہ اگر مطلب جو ہسٹوریکلی جو تھیوکریسی کی ٹرم ہے وہ ایک ایسی پریسٹہڈ کے لیے استعمال کی گئی ہے جو انہیرنٹلی پاور رکھتے ہیں اور وہ ایک ڈیموکریٹک ڈیسیجن کو اوور رول کرتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ ایک ایسی مذہبی جماعت ہے یا ایک ایسا آدمی ہے جس کا ایک مذہبی عقیدہ ہے اور وہ باقاعدہ الیکشن لڑتا ہے اور باقاعدہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آتا ہے، تو ان پارٹیز کا پاور میں آنا جو ہے کیا ہم اس کو تھیوکریسی کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو علماء کا رول رہا، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے علماء ہوں یا نہ ہوں، مگر وہ تو اپنے آپ کو ایک پاور دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا لیکن وہ کسی کو کافر کہہ سکتے. تو میں اس کو پاور کہوں گی جو یہ ایک ماحول بنا کے رکھیں اور جو ایک اس قسم کی ہوا باندھ کے رکھیں کہ بھئی وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے دائرے میں ہے یا نہیں، یہ انسان یا یہ قانون یا یہ آپ کی ڈیموکریسی. تو وہ جو رائٹ لے لیتے ہیں لوگ، اس کی اسلام میں جگہ تو نہیں ہے، ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں ڈیفینیٹلی ہے. ہمارے معاشرے نے وہ چیز کریٹ کی ہے جو میں سمجھتی ہوں شاید وہ اسلام میں نہیں تھی. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں کلرجی جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں کلرجی 100% ہے. اس میں اگر آپ کہیں کہ وہ نہیں ہے تو آپ ایسے کہیں گے جیسے فار ایگزامپل مطلب اگر کوئی دینی جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم میراتھن نہیں ہونے دیں گے، ہاں بالکل، اور وہ حالانکہ یہ کوئی ڈیموکریٹک ڈیسیجن نہیں ہے اور وہ کہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا ہم روک دیں گے. تمام فتوے جو آپ دیکھ لیں، آپ یا تو فیصلہ کر لیں ڈیموکریسی جو ہے وہاں پر قوانین بنیں گے یا کچھ رولز ریگولیشن ایڈمنسٹریشن یا فتووں سے چلانا ہے. تو ہمارے ہاں تو بڑے اوپنلی لگتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ اپنا نام ساتھ بتاتے ہیں. بلکہ کئی لوگ تو مشہور ہیں، انہوں نے اس قسم کے فتوے، ویسے زیادہ تر عورتوں کے بارے میں ہی لگتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری پاورز جو ہیں یہ ڈیموکریٹک آپ کے ایمبٹ کے باہر ہیں جو ریلیجن کے بیس کے اوپر بنائی جاتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جو پورا کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، اس قسم کی جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ عام طور پہ پارلیمنٹ کے باہر ہی چلتی ہے اور وہ زیادہ تر پاور اس کا ہب جو ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں یا کم از کم یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ اتھارٹی ہیں، جو وہ بات کہیں گے وہ دینی بات ہے اور جو دوسرے ہیں وہ. اسی طرح جیسے میں تھوڑا سا یہ کامنٹ کروں گی کہ پاکستان کی میجورٹی جو ہے 95% کے قریب مسلمان ہیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیڈیولوجیکل لوگ نہیں ہیں اس لیے وہ دوسری پارٹیوں کو دیتے ہیں، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ہماری پارٹی سیکولر ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ان کا ایک مذہبی جھکاؤ ہے.
تو اگر ان کو ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا وہ ایک آئیڈیالوجی میں بلیو نہیں کرتے. وہ ان کی اپنی وجوہات ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی کون ہمارے علاقے میں کام کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا, یا پرفارمنس کے اوپر ان کا ایک ججمنٹ ہوتا ہے. تو اس حساب سے لیکن کلرجی ٹھیک ٹھاک ڈیولپ ہوئی بھی ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں نہیں ہے, مگر ہمارے ایک معاشرے میں پورا اس کا سوشل سرکمسٹانسز کی وجہ سے کچھ ان میں پاور سی. ہاں, میں اس کو صحیح غلط نہیں کہہ رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں ڈاکٹر مبارک علی صاحب, آپ نے یہ پوری گفتگو سنی, اور ماڈرن ڈسکورس جو ہے اس میں جب بھی اس پہ بات ہوتی ہے تو دیر از آلویز دس اٹیمپٹ کہ قائد اعظم لیاقت علی خان, علامہ اقبال, ان کے نظریات جو ہیں ان کو بالکل ویسا دکھایا جائے جیسے کہ موجودہ مذہبی جماعتوں کے ہیں. لیکن کیا یہ ضرور درست ہے کہ تاریخ میں پروگریسو مسلمانوں کی جو سوچ ہے, جیسے قائد اعظم لیاقت علی خان, علامہ اقبال, ان کی مذہبی جماعتوں کی سوچ رکھنے والوں سے شدید اختلافات رہے ہیں؟ جیسے علامہ اقبال نے فتوے بھی ان کے اوپر لگائے گئے, اور پھر آخر میں تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی, اس ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور, الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں ہے, ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور. تو مطلب پورے کلام سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ملا سے اگری نہیں کرتے. تو اس سے مطلب ملا سے یہاں پہ کس کی مراد لی جائے؟ اچھا نہیں, تھوڑا سا پہلے تو میں تھوڑا سا یہ آبجیکٹو ریزولوشن کے بارے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے اس کا ایک حصہ کے بارے میں بتایا, لیکن جو اصل چیز ہے جو آبجیکٹو ریزولوشن میں کہی اور جس کا اثر آگے چل کر پاکستان کی پوری تاریخ پر ہوا, وہ یہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بھائی ساورنٹی جو ہے یعنی اقتدار اعلیٰ خدا کے پاس ہے. دوسرا یہ کہ کوئی قانون قرآن اور سنہ کے خلاف جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی جو موجودہ جمہوریت کے خلاف ہیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے. اور اسی وجہ سے جب یہ قرارداد پاس ہوئی ہے تو سابق مشرقی پاکستان سے چٹوپادھیا اور دت جو دو کانگریس کے ممبر تھے, انہوں نے مطلب کہ سخت اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ اس قرارداد میں ہم لوگوں کو جو یہاں صدیوں سے رہتے ہیں ہمیں ایک دم اجنبی بنا دیا ہے. اور چٹوپادھیا نے لیاقت علی خان سے کہا تھا کہ لیاقت علی, اس وقت تم یہ قرارداد جو پاس کر رہے ہو اس کے جو نتائج نکلیں گے اس کی گونج مجھے سنائی دے رہی ہے. اور وہ میرے خیال سے ان کے یہ الفاظ جو تھے وہ آگے چل کے پوری طریقے سے صحیح ثابت ہوئے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تصادم رہا ہے کہ ترقی پسند اسلام اور یا جس کو کہیں انتہا پسند مطلب کہ اسلام کے اندر. اچھا, اسلام کا جو جس کو آپ کہیں پروگریسو یا جو ریشنل اسلام کا کبھی بھی اگر تصور رہا ہے تو یہ ہمیشہ حکومت کی سرپرستی میں رہا ہے. مثلا ابتدائی دور میں معتزلہ جو یونانی فلسفے سے متاثر تھے انہیں مامون کی سرپرستی حاصل تھی, تو انہوں نے ایک یعنی ریشنل خیالات جو تھے انہوں نے پیش کیے. اچھا, آگے چل کے اگر آج دیکھتے ہیں موجودہ زمانے میں بھی سر سید احمد خان نے بھی جو خیالات پیش کیے وہ بھی اسی لیے پیش کر سکے کہ اس وقت برطانوی حکومت تھی اور برطانوی حکومت کی ایک طرح سے حفاظت تھی ان کے لیے, انہوں نے وہ خیالات جو تھے وہ اپنے پیش کیے. اچھا, علامہ اقبال کا جو انگریزی کے خطبات ہیں چونکہ وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس وجہ سے کوئی علامہ اقبال جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں, لیکن خود ایوب خان کے زمانے میں جب ڈاکٹر فضل الرحمان نے مطلب کہ کچھ اپنے کتابوں کے اندر ذرا تھوڑا بہت جس کو کہیں روشن خیالی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو بتایا کہ ان کے خلاف زبردست قسم کا ایکشن لیا گیا, پاکستان چھوڑنا پڑا. یہی حال یعنی پرویز صاحب کا تھا کہ انہوں نے بھی جو طلوع اسلام کے اندر باتیں کی وہ بھی لوگوں کو پسند نہیں آئیں. تو پروگریسو اسلام جو ہے وہ ایک بہت مختصر سے تعلیم یافتہ حلقے میں رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عام مسلمان جو ہے وہ ابھی بھی جاتا ہے مطلب کہ جس کو ہم کہ روایتی مولوی کے پاس رائے کے لیے اگر اس کو فتویٰ لینا ہو یا اس کو مذہب کے بارے میں کوئی رائے پوچھنا ہو اسی کے پاس جاتا ہے. یہ اصغر علی انجینئر میرے بڑے اچھے دوست تھے, تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ اصغر علی تمہارے پاس کبھی کوئی فتویٰ لینے آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. بڑے روشن خیال تھے اور بہت اسلام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, لیکن ان کو عام مسلمانوں کے اندر مقبولیت جو ہے نہیں ملی.
اور یہی میرا خیال سے اس وقت مولانا وحید الدین خان کا ہے ہندوستان کے اندر، جن کو عام مسلمانوں کے اندر مقبولیت جو ہے وہ نہیں ملی۔ اسلام کیوں پسماندہ ہے یا اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، لیکن ترقی پسند اسلام جو ہے جس کو ہم کہیں، وہ مطلب کہ کبھی بھی عوام کے اندر جب نہیں پکڑ سکا۔ عوام کے اندر جب پکڑنے والا جو ہے یہ ملا ہی رہتا ہے، چاہے آپ اس کی کا کتنے ہی مذاق اڑائیں، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لوگ اسی کی رائے کو مانتے ہیں، اسی کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ابتدائی زمانے میں لیاقت علی خان کے بعد ایوب خان جب آتے ہیں تو ایوب خان کے آنے تک اس وقت تک یعنی بیوروکریسی جو تھی وہ علماء کو کسی قسم کا اقتدار دینا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے 62 کا جو دستور بنا تھا اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہا گیا تھا، لیکن جب بہت زیادہ شور مچا تو ان کا اچھا ہو یہ ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی تھی، پھر انہوں نے مطلب اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کا دستور کا جو ہے وہ نام دیا۔ اور میرا خیال سے جو بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ ذوالفقار بھٹو کے زمانے میں آئی ہے، جنہوں نے کہ اسلام کو ریاست کا مذہب بنا دیا۔ ضیاء الحق نے سے اس پروسیس کو آگے بڑھایا ہے، وہ اتنا ذمہ دار نہیں ہے جتنا ذمہ دار بھٹو صاحب تھے، جنہوں نے ایک مرتبہ جب ریاست کو کا مذہب بنا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پر کسی اور چیز کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہی۔ اب آپ اس کو کیا کہیں، تھیوکریسی کہیں، آپ جو کچھ بھی کہیں، جو بھی نام اس کو دینا چاہیں، بٹ وہ ایک حقیقت تو بن گئی تھی۔ تو اب صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے آپ کی ایک چیز پہ رائے لے لی جائے جو ذکر ہوا تھا، اور وہ یہ کہ اگر ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اس پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور فار دیٹ میٹر کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا ہے اور مزید قوانین جو ہیں وہ اس کی روشنی میں بنائے جائیں گے، تو اس کے اندر کوئی پرابلم ہے پیورلی فرام اے ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو؟ نہیں، پرابلم تو یہ کہ گائیڈنگ پرنسپل چاہے آپ رکھیں اس کو، مگر ہمارے ہاں تو تھیولوجیکل جو جتنے بھی سکولز ہیں ان میں بھی ایک جگہ پہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو گائیڈنگ پرنسپل ایک اور چیز ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جب قوانین بنتے ہیں تو گائیڈنس جو بھی لینی ہو وہ لے لیتے ہیں، لیکن جب قانون بن جاتا ہے اس کے بعد اگر ہر محلہ اور ہر چوک کے اوپر اس پہ سوال اٹھایا جائے کہ اب یہ اسلامی ہے کہ نہیں غیر اسلامی ہے، وہ جو ہے بحث وہ ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک ہے، کیونکہ جب آپ نے کر لیا انشور، اول تو خیر ایک وہ سیکولر جو طریقہ ہے وہ ایک الگ ہے، اس پہ آپ کبھی الگ سے پروگرام کیجیے گا، لیکن ابھی ایک تو یہ پوائنٹ ہے جو بڑا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ نیشن سٹیٹ کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا۔ بہت سے میں ٹھیکیدار کہوں گی اسلام کے جو پالیٹکس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، جو ہماری اسلامی جماعتیں اس سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، جس طرح کے جو آج کل ان کو ٹیررسٹ گروپ کہا جاتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو علمائی سمجھتے ہیں، اور وہ ان کا ایک اپنا پورا نظریہ ہے شریعہ لے کر آنے کا، وہ نیشن سٹیٹ کو نہیں مانتے، تو وہاں بھی بہت سارے اختلافات آ جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جیسے مثال کے طور پہ پروفیسر ابراہیم جو جماعت اسلامی کے ہیں ان کو اپنا نمائندہ جب نامینیٹ کیا تو لوگوں میں پھر یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ جی یہ سب لوگ ایک ہی اس کے حصہ ہیں یا یہ الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور انسائٹس۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا جاتا ہے، اور میں اپنے تینوں شرکاء کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی۔ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔